ما بعد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے ہدایت ہیں، ہمارے لیے ولایت ہیں، ہمارے لیے دنیا و آخرت میں جنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سبحان اللہ۔ ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت۔ اللہم، اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کی یاد، میں مانگتا ہوں، پھر وہی عاجزی۔ اللہ کا پیارا بندہ اللہ کا ہی ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی سے مانگتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہو، اللہ کی مناجات میں رہو، اللہ کے سامنے عاجزی میں رہو، اس کی بزرگی قدرت کے تصور میں رہو۔ ابھی ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ انی اسألک حبک، میں مانگتا ہوں تجھ سے تیری محبت۔ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، جہاں رہوں تیرے ذکر میں رہوں، جہاں رہوں تیرے تصور میں رہوں، جہاں رہوں تیرے خیال میں رہوں، جہاں رہوں تیری یاد میں رہوں، جہاں رہوں تیری مناجات میں رہوں، جہاں رہوں تیرے دربار میں رہوں، جہاں رہوں تیرے حضور میں رہوں، جہاں رہوں تیری مجلس میں رہوں، جہاں رہوں تیرے دیدار میں رہوں، جہاں رہوں تیری زیارت کرتا رہوں، جہاں رہوں تیری گفتار سنتا رہوں، جہاں رہوں تجھ سے باتیں کرتا رہوں۔ یہ محبت کی نشانی ہے، جو یہ بتائیں، جس سے محبت ہوتی ہے پھر یہ باتیں آتی ہیں، جس سے محبت میں اس کی باتیں، اس کی مجلس ہے، اس کی صحبت ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت۔ سب محبت چھوڑ دیا، بس ناپائیدار کی محبت چھوڑ، بے وفا کی محبت چھوڑ، ٹھگ، دھوکہ باز، فریبی، دھوکہ بازوں کی محبت چھوڑ، سارے کائنات کے مالک سے محبت جوڑ۔ اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ صرف عبادت نہیں، محبت والی بات، اصلی بات اب ہوتی جب محبت ہو۔
محبت آئی ہر چیز اللہ پر قربان کیا، محبت آئی پوری کائنات اللہ پر نثار کیا، سب کو نسیان کیا، ایک رحمان سے بات دوام و جاودان رہا، سب سے نسیان ہوا، ایک ذات کے ذکر میں جاودان رہا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اللہ والوں کی صفت ہے، اللہ والوں، اور تجھ سے ابھی دوسرا سوال کا دوسرا حصہ، اور تجھ سے اس آدمی کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ جو آدمی تجھ سے محبت کرے اس کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں، اپنی محبت بھی دے اور اپنے محبت والوں کی بھی محبت دے، پھر تو سچا ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت نہیں کرتا، پھر تو کچا ہے، سچا نہیں کچا۔ اور اس آدمی کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سب اللہ والوں کی محبت آ گئی، بالخصوص اپنے پیر کی محبت۔ اللہ مجھے اپنے کامل پیر کی محبت عطا فرما۔ خدا کی محبت کی یہ نشانیاں ہیں۔ کامل پیر کی محبت عطا فرما، جو تجھ سے محبت کرتا ہے، دنیا داروں سے محبت نہیں کرتا، مغروروں سے محبت نہیں کرتا، بنگلوں سے محبت نہیں کرتا، سونا چاندی سے محبت نہیں کرتا، صرف تیری ذات سے محبت کرتا ہے۔ معلوم اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں ہو، صرف ظاہری عبادت نہیں، عبادت پر محبت، دل بھی تو زندہ ہو نا، نیچے اوپر تو ہوتا ہے لیکن اندر بھی تو نیچے ہو، خشوع آئے نا اندر میں، خشیت آئے، خشوع آئے، پھر محبت آئے۔ کہنا یوں تھا اپنے دوستوں کی محبت ہے، دوستوں کی جگہ پر محبت کا، جو محبت میں سے کرتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کا دوست وہی ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ تھوڑے لفظ میں جمع کر دیا اور مضمون کو درست کر دیا، سیاق و سباق کو حسین و جمیل بنا دیا، تھوڑے لفظوں میں ولی اللہ کی نشانی بیان کر دی۔ اے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں محبت اس آدمی کی جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب اس میں جھوٹ بھی نہیں کہتا صحیح، میں اللہ سے اس کی محبت مانگوں، پتہ نہیں یہ سچا ہے جھوٹا ہے، بھائی تو یوں کر، اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اب تو جو بھی ہو نا اس سے متصل جو بھی ہو، اب تو جھوٹا نہیں بنے گا، آپ نے آدمی کو مقرر نہیں کیا، جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت مانگتا ہوں، اس کی محبت مانگتا ہوں، اس کی بیعت مانگتا ہوں،
اس کی خدمت مانگتا ہوں، اس کی نصرت مانگتا ہوں، اس کی اطاعت مانگتا ہوں۔ جس آدمی پر اللہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنے محبوب بندوں کی طرف بھیجتا ہے، محب و محبوب۔ جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے پھر اس کو اپنے محبوبوں کے در سے دھتکارتا ہے۔ خدا جو ناراض ہوا نہیں چاہتا نا وہ میرے گھر میں رہے۔ اللہ والوں کا دربار اللہ کا گھر ہے، نہیں چاہتا رب ان کو وہاں رہنا۔ دعا تو کر، اللہ تجھ سے مانگتا ہوں اس آدمی کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ پوری طریقت آ گئی اس میں، اللہ کی محبت پھر اللہ والوں کی محبت، اور کیا۔ نمبر 3، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، تجھ سے اس عمل کی محبت مانگتا ہوں۔ اس عمل کی محبت، پہلے آدمی تھا، آدمی کی محبت، اب ہے عمل۔ تجھ سے اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل تیرے قریب پہنچا دے، جو عمل تیرے قریب کر دے، جو عمل تیرا دوست بنا دے، جو عمل تیرا مقرب بندہ بنا دے، اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں۔ کمال ہے، یہ اعلیٰ درجے کی ولایت کی باتیں ہیں، اعلیٰ درجے، تھوڑا مقام بھی نہیں ہے یہ، تھوڑا مقام۔ لوگ کہتے ہیں حدیث سمجھو، حدیث میں ہے طریقت، اللہ کا بندہ سمجھا کبھی حدیث سمجھی ہے؟ آپ نے طائرانہ نظر سے حدیث پڑھی، طائرانہ نظر نہیں، عادلانہ، پھر روحانیہ، طائرانہ نہیں، عاشقانہ۔ وحب عملی یقربنی، معلوم ہوا کچھ کام اللہ کے قریب کرتے ہیں اور کچھ کام اللہ سے دور بھی کرتے ہیں۔ ہوتا کام ہے لیکن خدا سے دور کر دیتے ہیں، کام جو غلط کیا خدا سے دور ہوا، پردہ آ گیا۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو پاکیزہ ہوتے ہیں، عشق کے مناسب ہوتے ہیں، درد کے کام ہوتے ہیں، وہ کام پر اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ کل ایک آدمی آیا مجھے کہا میں گھر کا کام کروں گا، صبح سویر مجھے کہا میں یہ کام کروں۔ میں نے دیکھا کہ وہ کام تھوڑا مشکل تھا، شاید خراب کرے۔ میں نے کہا آپ یہ کام نہ کریں، میں آپ کو ایک اور کام بتاتا ہوں اگر آپ وہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کو لے گیا، وہ کام دکھایا۔ زیادہ اس میں دماغ سوزی نہیں تھی، پر آدمی جتنا اچھا کرے گا تو کام اچھا ہی ہوگا۔ میں نے کہا اگر تھوڑا سادہ بنایا بھی پرواہ نہیں، نقصان نہیں ہوگا۔ وہ پہلا کام خراب کیا تو توڑوں گا اس کو، اب توڑنے کا فائدہ نہیں، ٹائم بھی ضائع، میں پھر توڑوں، نقصان بھی کروں۔ یہ اگر خراب ہوا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو اس کام میں لگا دیا، اتنا کہا جتنا ہو سکے اس کو اچھا بناؤ، اس کو یوں بنا، سمجھایا اس کو۔ پھر میں جمعہ تھا، میں علیحدہ ہوا، نماز جمعہ کے بعد جا کر کام کو دیکھا کہ صحیح کیا یا غلط۔ کام کو دیکھا، اتنا خوش ہوا، ماشاءاللہ اس نے کام کیا ہے تو دل سے کیا۔ اس آدمی نے جو کام کیا تو دل سے کیا، اپنی طرف سے جتنا اللہ نے اس کو استعداد دی تھی، طاقت دی تھی، اپنی طرف سے بھرپور طریقے میں اچھے سے اچھا کام کیا۔ اس کا آدھا کام کرتا پھر بھی چلتا، آدھا کی بجائے اس نے پورا کام کیا۔ تو دیکھ اس آدمی کا اثر میرے دل پر پڑا، مجھے کہنا پڑا اس کو کہ
آپ کو شاباش ہے، آپ نے کام کیا ہے تو دل سے کام کیا، تو یہ سنت طریقہ ہے، اخلاق بھی یہی ہے۔ اس نے محنت کی، محبت سے کام کیا، میں نے جو اس کو یہ 2 لفظ کہا تو مسکرا دیا، خوش ہوا نا کہ سائیں نے میرا کام بھی دیکھا، سائیں بھی خوش ہوا، وہ میرے قریب ہوا اور میں اس کے قریب ہوا، سمجھ گئے؟ فقیر اس آدمی کے قریب ہوا اور وہ بھی مسکرایا، خوش ہوا، تو اندر میں فقیر کے قریب ہوا۔ اگر کچھ حجاب ہوں گے تو وہ حجاب ہٹ جائیں گے، قرب آ جائے گا۔ اللہ مجھے اس کام کی محبت عطا فرما جو کام مجھے تیرے قریب کر دے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی، ایک مثال تھی، تجھ سے اس کام کی محبت مانگتا ہوں جو کام مجھے تیرے قریب کر دے۔ طریقت سیکھنی ہے تو یہاں سیکھو نا، اس کو کریں طریقت۔ اہل اللہ کے در میں تو دل کا حال بنائے گا، اہل اللہ کی صحبت میں اندر کی کیفیت درست کرے گا، پھر مدینہ شریف کے ادب و محبت کے قابل بنے گا، پھر ذوالجلال کی معرفت و محبت و قربت کے لائق بنے گا۔ جب تو یہاں کچھ سیکھا نہیں، تیری نیت ہی صحیح نہیں، تیرے اندر خلوص ہی نہیں، تو خود مٹا ہی نہیں، اٹھے گا کیسے؟ مٹنے کے بغیر اٹھنا تو ہے نہیں، مرنے کے بغیر زندہ ہونا نہیں، مرو تو دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ دانت پہلے توڑو تو پھر مضبوط دانت آئیں، پہلے دانت تو توڑو، پہلے دانت توڑا نہیں، سانے ہوا نہیں، اب کیسے مضبوط ہوگا؟ نفس مارو، دل زندہ کرو، مضبوط بنو۔ اللہ عز و جل ہمیں حدیث مبارک سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔